बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से क्या हासिल होगा? जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब है सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से नमल दिया गया है। सवाल है, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को उसकी कुनियत से याद किया गया है? अबू लहब को। सवाल है, किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम को जब दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आए और हजरत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को, जो अभी हवा पर ही था, उठा लिया। सवाल है, क्या बगैर माने और मतलब समझे सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब है जी नहीं, बल्कि माने समझकर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना जरूरी है। सवाल है, नबी के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है गैब की खबर देने वाला। सवाल है, वो कौन से सहाबा हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब है वो सहाबी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सवाल है, सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब है हालत जंग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा बिनते अल हारिस किस गज़वा में गिरफ्तार हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाती थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा गज़वा औतास में गिरफ्तार हुई थी। उन सहाबी खातून का क्या नाम है जो अपने 4 जवान बेटे अल्लाह के रास्ते में शहीद करा के भी खुश थीं? हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, ऐसी माजूरियां जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है कितनी है? जवाब है ऐसी माजूरियां जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है वो 10 हैं। सवाल है, बतन मादिर में बच्चे के अंदर रूह कितने दिन में डाल दी जाती है? जवाब है मां के पेट में बच्चे के अंदर रूह 4 महीने में डाल दी जाती है। जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है। वो अज़ा कौन से हैं? जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है। पांव का अंगूठा और पांव की तली। वल्लाहु आलम। सवाल है, जंग के मैदान में पढ़ी जाने वाली नमाज का क्या नाम है?
जवाब है सलातुल खौफ। हदीस की सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई? हदीस की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब सहीफा सादका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं ज़ौजा मुतहरा का नाम क्या है? हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, दुनिया में किस पैगंबर को खून के आंसू आए थे? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। 7 दिन रात मतवातर बाद 12 और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को। सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं? कसम के। सवाल है, फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब है फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल है, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज्यादा लंबी हैं? जवाब है मदनी। सवाल है, किस पैगंबर को मदनियत, शहरी जिंदगी, सियासत वगैरह का बानी कहा जाता है? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है, कौन सी जंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई? जवाब है जंगे जमल। सवाल है, मासूमियत किसकी सिफ्त में से है? जवाब है अंबिया कराम। वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिनमें 3 रकतें अदा की जाती हैं? ईशा के 3 वितर और मगरिब के 3 फर्ज। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? सूरह अनकबूत में। सवाल है, अल्हाकुमुत तकासुर, इस आयत में अल्हाकुमु से क्या मुराद है? जवाब है तुम्हें गाफिल कर दिया। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया? जवाब है शोमान जिन्नात का बादशाह।
سوال ہے اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نو علیہ السلام۔ جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین 2 کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ سوال ہے دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بغداد میں بیمارستان کے نام سے۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال ہے علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام استعمال ہوتا ہے؟ 7 آیات میں۔ سوال ہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟
جواب ہے پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال ہے کیا روزہ حج سے بڑا فرض ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سوال ہے ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اسہامہ۔ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گردانتے ہیں؟ یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال ہے عصائے کلیم جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام چلاتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، کس کی عطا تھی؟ جواب ہے حکم ربی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ سوال ہے اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ سوال ہے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 29 مرتبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔
سوال ہے زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس وقت زیر ناف بال صاف کرنا منع ہے؟ اگر خواتین ناپاکی کے غسل کے دوران اپنے ناف کے بال صاف کر کے غسل کرے تو یاد رکھے ناپاکی کی حالت میں غیر ضروری بال کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہ کاٹنا بہتر ہے، تاہم اگر کاٹ لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ سوال ہے ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بتائیں سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ 7 ماہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ سوال ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح میں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔
سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ربی زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔